شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بلی کا جوٹا کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ جن کے چہرے پر بہت زیادہ جھریاں پڑتی ہیں انہیں ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے۔ بیوی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو یہ رزق میں تنگی کی نشانی ہے۔ سوتے وقت منہ سے لعاب نکلنا جلد دولت آنے کی نشانی ہے۔ جو عورتیں لکڑی کی آگ کا کھانا کھاتی ہیں وہ تندرست رہتی ہیں۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے بانجپن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ دہی میں سیب ڈبو کر کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ دار چینی والی چائے بنا کر پینے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ گاجر پر شہد لگا کر کھانے سے چہرے کی جلد خوبصورت اور ملائم ہوتی ہے۔ کچے لہسن کا رس ناف پر لگانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہوتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ دہی میں سبز مرچ ڈبو کر کھانے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آنے لگتا ہے۔ رات کو کمرے میں اگر بتی جلا کر سونے سے عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دہی کی ملائی ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتی ہیں۔ نیم گرم تیل ناف پر لگانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت لیموں کا قطرہ ناک میں ڈالنے سے ہاتھ پاؤں سن ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ چاولوں کے ساتھ دودھ استعمال کرنے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ جن میں گلوکوز کی کمی ہو وہ نہارمو ایک کھجور کھایا کریں۔ شام کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم جمع ہوتی ہے۔ ناریل کے تیل میں مہندی ملا کر خارش والی جگہ پر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر بائیں آنکھ بار بار پھٹک رہی ہو تو گھر میں کوئی نہ کوئی تنگی آنے کی علامت ہے۔ اگر دائیں آنکھ پھٹک رہی ہو تو گھر میں خوشی آنے کی علامت ہے۔ جوانی میں اگر بال سفید ہوں تو خوش نصیبی کی یہ علامت ہے۔ رات کو ایک پیاز کاٹ کر کمرے میں رکھنے سے مچھر نہیں آتے۔ انڈے کا چھلکا پیس کر اس میں شہد ملا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ لونگ کا پانی گھر کے دروازے پر چھڑکنے سے گھر میں زہریلے کیڑے نہیں آتے۔ نیم کے پتے رات کو بستر پر ڈال کر سونے سے جسم کی جلد ملائم اور نرم ہوتی ہے۔ ناشپتی کے بیج چبانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ لیموں کا رس گرم کر کے چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ رات کو منہ کھول کر سونے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی میں چنے ابال کر اس پانی سے بال دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں بیٹھ کر کنگھا کرتی ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بال لمبے نہ ہو رہے ہوں وہ تخا ملنگا پانی میں بھگو کر اس پانی سے بال دھوئے۔ جس عورت کا وزن زیادہ ہو اجوائن میں چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر چاٹے، 3 دن میں 6 کلو وزن کم ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں اگر 18 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو شام کے وقت 2 پھلوں کا جوس بنا کر پیا کرو، انار اور ناشپاتی کا۔ چینی کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ کچا دودھ صبح کے وقت پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو تو بند گوبھی کے پھولوں کا رس پیو، وزن 6 دنوں میں آدھا ہو جائے گا۔ نہاتے وقت اگر جمائی آئے تو گھر میں نحوست آنے کی نشانی ہے۔ کچے انگور کو دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ جوان ہوتا ہے۔ اگر جوان دکھنا ہے تو بیری کے پتے سونگا کرو۔ شوگر ہونے سے چند دن قبل کی علامتیں: رات کے وقت جسم میں تھکاوٹ محسوس ہونا، وزن میں مسلسل کمی ہونا، کوئی چوٹ یا زخم ہو تو وہ جلدی ٹھیک نہ ہونا، چلتے ہوئے سر چکرانا، ہر چیز دھندلی نظر آنا، کام کرتے ہوئے پاؤں اور ہاتھوں کا کانپنا۔ خواب میں پانی دیکھنا اچھی صحت کی نشانی ہے۔ خواب میں بچھو نظر آنا سخت دشمنی کی علامت ہے۔ پاؤں کے تلووں پر پیپل کے پتے رگڑنے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ چہرہ روشن کرنا چاہتے ہو تو دہی کے اندر شہد ملا کر لگایا کرو۔ مولی کا رس نکال کر چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ 2 بندے 2 چیزوں سے محروم رہیں گے: جھوٹا انسان عزت سے اور جلد باز انسان کامیابی سے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 1 کپ نیم گرم پانی لو، اس میں شہد اور لیموں نچوڑ کر پی لو، بدن کی چربی پگھل جائے گی۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک خواجہ سرا روز میرے گھر آ کر لڑائی کرتا اور مجھے کہتا کہ میری بیوی واپس کرو، جبکہ میری بیوی تو ابھی شادی شدہ بھی نہ تھی۔
میں اسے پاگل سمجھ کر بھگا دیتا، مگر ایک دن جب میں اپنی بہن کے ساتھ بازار سے واپس آ رہا تھا تو اچانک وہ راستے میں آیا اور میری بہن کو دیکھ کر کہنے لگا، یہی تو ہے میری بیوی۔ یقین نہیں آتا تو پوچھ لو، میری بہن کا رنگ فک ہوا اور وہ مجھے کہنے لگی، یہ سچ کہہ رہا ہے، اس سے شادی آپ کی وجہ سے کی تھی، کیونکہ صبح کے 8 بج رہے تھے اور مجھے دفتر سے دیر ہو رہی تھی۔ اماں کو ناشتے کا کہتے ہوئے تیار ہونے لگا کہ اس وقت دروازے پر اچانک سے دستک سنائی دی۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت ہمارے گھر پہ صبح صبح کون آ سکتا ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے موجود شخص کو دیکھتے ہی میرا موڈ بری طرح سے خراب ہوا اور میں نے سوچا کہ صبح صبح اس کی شکل دیکھ لی، اب تو سارا دن ہی انتہائی برا گزرے گا۔ میرے سامنے اس وقت ایک خواجہ سرا کھڑا تھا جسے دیکھ کر مجھے غصہ آیا تھا اور میں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کوئی وقت ہے مانگنے کا؟ اس وقت لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور تم لوگ منہ اٹھا کر صبح صبح مانگنے آ جاتے ہو۔ اس نے ایک دم تالی بجاتے ہوئے کہا کہ میں مانگنے نہیں بلکہ اپنی بیوی کو واپس لے جانے آیا ہوں، اسے باہر بھیجو، مجھے اسے بات کرنی ہے۔ پہلے تو اس خواجہ سرا کی بات سن کر میں الجھ گیا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ پھر جب اس کی بات کے مفہوم کو سمجھا تو میری ہنسی چھوٹ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید اس کا دماغ چل گیا ہے، خواجہ سرا ہو کر وہ اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا، تو میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کی بات سن کر ہنس پڑتا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی جاؤ، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں پر تمہارے مطلب کا کچھ بھی نہیں، اگر تمہیں بھیک چاہیے تو بتا دو، یوں ڈرامہ بازی مت کیا کرو۔ وہ غصے سے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری اصلیت کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو، ایک ہجڑے کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن یہی سچ ہے، میری بیوی ہے اور وہ اسی گھر میں ہے، اسے باہر بلاؤ۔ اب کی بار میں نے اسے ذرا سختی سے کہا تھا کہ یہاں پر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، یہاں پر کوئی بھی نہیں، میں اکیلا رہتا ہوں، اب تم یہاں سے جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ گیا۔ اماں نے پوچھا کہ دروازہ پر کون تھا، تو میں نے ٹال دیا کہ کوئی نہیں، فقیر تھا، میں نے اسے بھگا دیا۔ جلدی سے ناشتہ کر کے میں دفتر کو روانہ ہو گیا۔ دفتر میں بھی سارا دن میں اسی خواجہ سرا کی وجہ سے غصے میں ہی رہا تھا، مجھے بار بار اس کی شکل یاد آ رہی تھی اور میرا وہ پورا دن انتہائی برا گزرا تھا۔ مجھے امید تھی کہ جس طرح سے میں نے اسے بات کی تھی وہ دوبارہ مجھ سے نہیں ٹکرائے گا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ اگلے روز وہ پھر سے میرے گھر کے باہر موجود تھا اور کل ہی کے وقت پر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں باہر نکلا تو اس نے پھر سے وہی بات دہرائی جو کل کہا، میری بیوی کو باہر بھیج دو۔ میں نے اسے تھپڑ لگا دیا اور کہا کہ تم کل بھی یہی بات کر رہے تھے اور آج بھی، تمہیں کیا ہے، یہاں پر کوئی نہیں تو تم کیوں میرے ہاتھوں مار کھا کر ذلیل ہونا چاہ رہی ہو؟ اس نے بھی جواباً اونچی آواز سے چلانا شروع کیا کہ میری بیوی اسی گھر میں رہتی ہے، اس نے مجھے اسی گھر کا پتہ دیا تھا، میں تو اسے لے کر ہی جاؤں گا، اسے جلدی سے باہر بلاؤ۔ شور شرابہ سن کر محلے والے بھی آ چکے تھے اور ہم دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اس خواجہ سرا کو سمجھایا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس گھر میں تو سوائے اس کی ماں کے اور کوئی بھی نہیں رہتا، پھر تمہاری کوئی بھی بہن، بیوی، بیٹی یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ویسے بھی تم ایک ہجڑے ہو کر بیوی کا نام لو گے تو سب تم پر شک ہی کریں گے اور تمہیں جھوٹا کہیں گے، تو بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تماشے کی آواز سن کر میری ماں بھی گھر سے باہر نکل آئی، وہ بھی کافی پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے اماں کو تسلی دی کہ اماں آپ اندر جائیں، ایسی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بھلا جانے وہ کون تھا اور کیوں اس طرح ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑا تھا۔ روزانہ میرے گھر کے آگے تماشا لگانے آ جاتا اور اپنی بیوی کو واپس لے جانے کی بات کرتا، جبکہ میری تو ابھی شادی بھی نہ ہوئی تھی، ورنہ شاید میں یہی سمجھ لیتا کہ میری بیوی نے شاید پہلے اس کے ساتھ چکر چلایا ہو۔ میں نے اسے پیار سے، اسے ڈانٹ سے اور مار سے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا، مگر اسے جانے کون سی زبان سمجھ آتی تھی کہ وہ روز ہی میرے گھر کے باہر آ کر شور مچاتا اور یہ کہتا کہ مجھے میری بیوی نے یہی پتہ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مجھے یہیں پر ملے گی، مجھے اسے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں اسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ آخر ایک دن تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اسے گردن سے پکڑ کر اپنے گھر کے اندر دھکا دیا اور کہا کہ لو جا کر دیکھ لو، اگر تمہیں کوئی تمہاری بیوی نظر آئے تو اسے لے جانا۔ وہ میرے گھر کے اندر آ کر دیوانوں کی طرح کمرے میں جا کر تلاش کرنے لگا، لیکن ظاہر ہے کوئی ہوتا تو اسے یہاں پر ملتا۔ بہت ہی مایوس ہو کر وہ میرے گھر سے باہر نکلا تھا، مگر مجھے سکون مل گیا تھا کہ چلو اب دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کرے گا، اور میرا اندازہ سچ ثابت ہوا
کیونکہ کافی دن ہو چکے تھے اب وہ دوبارہ اس محلے اور میرے گھر کے آگے نظر بھی نہیں آیا۔ اس گھر میں میں اور میری ماں اکیلے رہتے تھے، جبکہ میری دو بہنیں تھیں جن میں سے ایک کی کچھ عرصہ پہلے شادی ہو چکی تھی اور دوسری بہن ہاسٹل میں پڑھتی تھی۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے اس کے یونیورسٹی سے بہت ہی دور تھا اور انہیں جانے میں بہت ہی وقت ضائع ہو جاتا، اس لیے وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہی رہتی تھی اور 1-2 مہینے کے بعد وہ 2 دنوں کے لیے رہنے کے لیے آ جاتی۔ سب سے بڑا تھا اور اپنے ابا کے مرنے کے بعد ابا کی جگہ ہی باپ بن کر اپنی ذمہ داریاں نبھائی تھی اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی چلایا تھا۔ اپنی ایک بہن کی شادی تو میں بہت اچھی جگہ پر کر چکا تھا۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ جیسے ہی دوسری بہن کی تعلیم مکمل ہو میں اس کے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں، جبکہ میری ماں بھی یہ چاہتی تھی کہ چونکہ وہ گھر پر اکیلی تھی تو پہلے میں شادی کر لوں، پھر اس کے بعد دوسری بہن کا بھی سوچ لیں گے، جبکہ مجھے اپنی شادی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میری زندگی بہت ہی آرام اور سکون سے گزر رہی تھی، صبح دفتر جاتا اور شام کو واپسی، اور میرے کچھ خاص دوست بھی نہیں تھے جن کے ساتھ میرا وقت ضائع ہوتا۔ میں گھر پر آ کر سارا وقت اپنی اماں کے ساتھ ہی گزارتا تھا اور ہم دونوں بہت ہی خوش تھے، اور یہ خوشی اس وقت دوبالا ہو جاتی تھی جب میری دونوں بہنیں بھی یہاں پر آتی۔ میری پرسکون زندگی میں ہلچل اس خواجہ سرا نے مچائی تھی جو میری زندگی میں عذاب بن کر آیا تھا۔ میرا تو یہی خیال تھا کہ اب دوبارہ میرا اسے کبھی سامنا نہیں ہوگا، لیکن ایک دن اسے اپنے دفتر کے آس پاس دیکھ کر میں اچانک سے چونک گیا کہ کیا یہ یہاں پر میرا پیچھا کر رہا ہے یا اپنے ٹھکانے پر بھیک مانگ رہا ہے۔ مجھے تو آج تک یہی حیرانی تھی کہ آخر اسے ہمارے گھر کا پتہ کس نے دیا تھا اور یہ اس کی بیوی کا کیا چکر تھا۔ بہت بار میرا دل چاہا کہ میں اسے پوچھ لوں، لیکن میں چونکہ لوگوں سے زیادہ جلدی بے تکلف نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اسے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا کہ یہ تمہاری بیوی کا کیا چکر ہے اور تم کیوں اس کی تلاش میں میرے گھر پر آ رہی ہو۔ لیکن آج اس کو اپنے دفتر کے پاس گھومتے دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہوا۔ مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی تھی اور مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ میری یہاں پر جاسوسی کرنے آیا ہو۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک اور شخص پر پڑی جس کے ہاتھ میں چھوٹی سی پسٹل تھی۔ اس کا رخ اس خواجہ سرا کی جانب تھا، شاید وہ اسے ہی شوٹ کرنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کب اور کیسے بے اختیار بھاگا اور جلدی سے جا کر اس خواجہ سرا کو نیچے میں نے گرا دیا۔ وہ گولی سامنے دیوار پر جا لگی تھی۔ اس صورتحال پر ہم دونوں ہی ایک دم سے بخلا گئے، اور جس شخص نے گولی چلائی تھی وہ اپنا نشانہ خطا دیکھ کر جلدی سے وہاں بھاگ گیا کہ کہیں اسے لوگ پکڑ کر پولیس کے حوالے بھی نہ کریں۔ اس خواجہ سرا نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کی جان بچائی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون تھا اور تمہیں کیوں مارنا چاہتا تھا، تو اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ مجھے اس کی وضاحت کچھ مطمئن نہ کر سکی، کیونکہ ویسے بھی میرا شروع سے ہی اس پر شک مضبوط تھا، اور اب تو اس پر جان لیوا حملے بھی ہو رہے تھے، تو ضرور یہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ خیر میں وہاں سے واپس جانے لگا تھا، اچانک مڑ کے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں میرے گھر کا پتہ کس نے بتایا؟ تو اس نے سادگی سے کہا کہ میری بیوی نے، اس نے مجھے یہی پتہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ مجھے اس ایڈریس پر ملے گی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ کیا بات ہے۔ تم ایک ہجڑے ہو اور ہجڑوں کی شادیاں نہیں ہوتی، تو تمہاری بیوی کہاں سے ہو گئی؟ وہ کہنے لگا تم مانو یا نہ مانو، مگر میرا واقعی میں سچ میں ایک لڑکی سے نکاح ہوا تھا اور میں اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں، جانے وہ دنیا کی بھیڑ میں کہاں گم ہو گئی ہے۔ اس کی تلاش میں آپ کے گھر تک آیا تھا اور اس نے تو مجھے یہی پتہ دیا تھا، تو وہ یہیں ہوگی۔ لیکن اب مجھے اس کی بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ جانے وہ کس حال میں ہے، ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ کہنے لگا صاحب میں ہجڑا ضرور ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں ایک نامکمل مرد ہوں، اور میں نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں خواہ میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں، اور نہ ہی کبھی کوئی لڑکی میری زندگی میں آ سکتی ہے۔ مگر پھر بھی میری شادی حادثاتی طور پر ایک لڑکی سے ہو چکی تھی جس کی صرف شکل ہی سے میں واقف ہوں۔ ہم دونوں ساتھ ہی نہیں رہ پائے تھے، ہم دونوں بچھڑ گئے، تو اسی وجہ سے میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ مجھے چونکہ اس کی کہانی پر یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کے پاس رک کر زیادہ تفصیل میں جانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور یہی سوچا کہ جو بھی ہے میں آج کے بعد اس کے معاملات میں نہیں پڑوں گا۔ مجھے کیا ضرورت کہ اس کی ذاتی زندگی کی تفتیش کروں۔ گھر آیا تو ماں مجھے کہنے لگی اس بار تم خود جا کر اپنی بہن کو لے آؤ، میرا دل اسے ملنے کے لیے بہت تڑپ رہا ہے۔ اس کے ہاسٹل والے اسے آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اگر تم لینے جاؤ گے تو وہ آ جائے گی، بس اسے جلدی سے لے آؤ۔ میں نے اماں سے 2 دن بعد کا وعدہ کر لیا تھا، کیونکہ ان 2 دنوں میں آفس میں بہت کام تھا،
ان دنوں میں وہ مجھے اپنے آس پاس نظر ضرور آیا، لیکن میں اسے خواجہ سرا کو نظر انداز کرتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پھر تیسرے دن میں اپنی بہن کو اس کے ہاسٹل سے لینے چلا گیا۔ میری بہن نے مجھے خلاف توقع وہاں پر دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ ہم دونوں واپس گھر آ رہی تھے کہ بازار سے گزر ہوا میں نے اپنی بہن کو کہا کہ اگر تمہیں یہاں سے کوئی ضرورت کی چیز خریدنی ہے تو خرید لو۔ میری بہن کہنے لگی، نہیں بھائی، مجھے یہاں سے کچھ بھی نہیں خریدنا، بس جلدی سے گھر چلتی ہیں۔ ابھی ہم دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے، اچانک سے وہی خواجہ سرا میرے سامنے آیا۔ اسے اتنے پاس دیکھ کر میری بہن نے جلدی سے اپنا منہ ڈھک لیا، لیکن مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اسے کہا کہ تمہیں شرم نہیں ہے؟ تم کبھی بھی کسی کو کہیں بھی روک کر کھڑے ہو جاؤ گے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ اس وقت میں کس کے ساتھ ہوں، پھر بھی بے شرموں کی طرح ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن وہ تو جیسے میری کوئی بات سن بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا دھیان میری طرف نہیں بلکہ میری بہن کی طرف تھا، جو مسلسل اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دم سے اس خواجہ سرا کے چہرے پر خوشی کے آثار پھیل گئے اور مجھے کہنے لگا کہ یہی تو ہے میری بیوی، یہی ہے جسے میں 3 مہینوں سے تلاش کر رہا تھا۔ میں نے اسے تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی یہ کہنے کی؟ یہ میری بہن ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اپنی بہن سے ہی پوچھ لو کہ یہ کس کی بیوی ہے، آپ کو سب سچ بتائے گی۔ میں نے چونک کر اپنی بہن کو دیکھا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا سچ میں تم اس کو جانتی ہو؟ میری بہن کا رنگ فک ہو گیا اور اسے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھن جوڑتے ہوئے پوچھا، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تم اس ہجڑے کو کیسے جانتی ہو اور یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو؟ وہ کہنے لگی، یہ سچ کہہ رہا ہے، میں نے سچ میں اسے شادی کی ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ بھی گھوم گیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ یعنی کہ میری بہن اب ایک خواجہ سرا سے چھپ کر نکاح کر چکی ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنی بہن پر بھی ہاتھ اٹھاتا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی، یہاں پر لوگوں کے سامنے تماشا نہ بناؤ، میں نے اسے نکاح صرف اور صرف اپنی مجبوری کی وجہ سے کیا ہے۔ آپ سائڈ پر چلے، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ میں نے الجھن سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ تم نے یہ سب کچھ میری خاطر کیا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس ہجڑے سے شادی کر لو۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اچانک ہی کچھ دور سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے تو میری بہن اور خواجہ سرا ایک دم ہی چونک گئے۔ میری بہن مجھے کہنے لگی، بھائی آپ جلدی سے یہاں سے بھاگ جائیں، جلدی کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس خواجہ سرا کو بھی کہنے لگی، جلدی کرو، تم بھی بھاگو یہاں سے، بلکہ ہمارے ساتھ ہی آؤ، ہمیں جلدی سے کسی محفوظ مقام پر پہنچنا چاہیے۔ کون لوگ تھے جن سے بچنے کی خاطر وہ بھاگ رہی تھی اور مجھے بھی بھگا رہی تھی؟ میں اس وقت کچھ بھی پوچھنے کی حالت میں نہیں تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ بازار سے تیزی سے نکل کر ہم سڑک پر آئے تو میری بہن مجھے کہنے لگی، اب جلدی سے کوئی بھی رکشہ پکڑ کر سیدھا گھر کو چلو، امی کو کچھ بھی مت بتائیے گا، میں کچھ دنوں بعد حالات ٹھیک ہوتے ہی آپ سے ملتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سجڑے کے ساتھ دوسرے رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ لوگ پیچھے ہی آ رہے تھے، اس لیے میں بھی جلدی سے رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ میرا ذہن موف ہو کر رہ گیا تھا کہ یہ سب کیا چکر ہے، میری جان کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی سے دشمنی مول بھی نہ لی، اور میری بہن کہاں پر گئی تھی؟ اس نے تو مجھے کچھ بولنے اور بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا اور اسی ہجڑے کے ساتھ بھاگ گئی۔ مجھے اسے تلاش کرنا چاہیے تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس خواجہ سرا کی مکمل معلومات کیوں نہیں کروائی۔ اگر میں اس کا پیچھا کرتا یا اس کے بارے میں معلومات کرواتا تو مجھے آج اس کے گھر کا پتہ ہوتا اور میں اپنی بہن کو ڈھونڈنے پر وہاں ہی چلا جاتا۔ مجھے اس کی بہت فکر لاحق ہو رہی تھی۔ وہ تو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، پھر وہ کیسے ان سب چکروں میں پڑ گئی؟ میں نے اس کے نمبر پر بھی کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ ایک بھائی ہونے کے ناطے اب میں گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو تو ڈھونڈ کر لانا ہی تھا، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد میں گھر سے باہر نکل کر ادھر ادھر اسے تلاش کرنے لگا۔ اس دوران اس کا فون آیا، اس نے مجھے ایک جگہ پر بلایا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ خواجہ سرا ابھی بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ بیٹھے، میں تفصیل سے آپ کو ساری کہانی سناتی ہوں۔ میں جب یونیورسٹی میں گئی تھی تو میرا خیال تھا کہ وہاں پر پڑھنے والی سبھی لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال غلط تھا۔ وہاں پر کچھ امیر سیاست دانوں کی لڑکیاں بھی آتی تھی، لیکن وہ پڑھنے کی بجائے صرف اپنا وقت ضائع کرنے آتی۔ اپنے باپ کی امیرت اور یونیورسٹی کو دیے جانے والے ڈونیشن کی وجہ سے وہ لڑکیاں باقی لڑکوں پر روب جھاڑتی تھی، اور ایک دن انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا۔
ایک MNA کی امیر اور خود سر لڑکی میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں اس کے لیے کینٹین سے جا کر کھانا لے کر آؤں۔ میں نے جب اسے کہا تھا کہ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، تم خود جاؤ، تو وہ مجھ پر چلانے لگی اور میں بھی غصہ ہوگی۔ بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ میں نے اس لڑکی کو پوری یونیورسٹی کے سامنے تھپڑ مارا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ لڑکی میری دشمن ہو کے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اور یونیورسٹی سے نکالنے کے لیے اس نے سازش کی، لیکن وہ سازش اس پر الٹ پڑ گئی اور سب لوگوں کے سامنے اس کا اصل چہرہ آیا، تو اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اس کے بعد تو اس نے جیسے ارادہ ہی کر لیا تھا کہ وہ مجھے چین سے رہنے نہیں دے گی۔ ایک دن آپ مجھ سے ملنے ہاسٹل آئے تو اس لڑکی نے بھی آپ کو دیکھ لیا کہ میری کمزوری میرا بھائی ہے، تو اس نے اسی رات آپ کو اپنے گنڈوں کے ذریعے پکڑ لیا۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس نے مجھے ویڈیو کال کر کے دکھایا اور کہا، دیکھو تمہارا بھائی اس وقت میرے آدمیوں کے قبضے میں ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ یہ زندہ بچ جائے تو ابھی اور اسی وقت اپنے گھر سے باہر نکلو اور کسی ہجڑے سے جا کر شادی کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے بھائی کی جان لوں گی۔ اس لیے میں بغیر سوچے سمجھے ہاسٹل سے نکل پڑی، اور یہ خواجہ سرا مجھے نظر آیا تو میں نے اسے تھوڑی بہت حقیقت بتا کر کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، تو اس نے ہمدردی کی خاطر مجھ سے نکاح کیا۔ یہ سب اس لڑکی نے ویڈیو کال پر لائیو دیکھا تھا۔ جب میں نے شادی کر لی تو اس نے آپ کو چھوڑ دیا، مگر میری شادی کی ویڈیو اس نے بنا لی۔ اپنی بہن کی یہ باتیں سن کر مجھے یاد آیا کہ ہاں، کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جب میں اس کے ہاسٹل سے رات کو واپس گھر آ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اچانک ہی مجھے پکڑ لیا تھا اور میرے ہاتھ باندھ کر آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ مجھے لگا کہ وہ چور تھے، کیونکہ جب ان لوگوں نے مجھے چھوڑا تو میری جیب سے بٹوا اور موبائل غائب تھے، اور کراچی میں اس طرح کی وارداتیں تو عام تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ میری جان لینے کے در پہ ہو سکتے ہیں۔ میری بہن کہنے لگی کہ اس نے مجھے مجبور کیا کہ اب میں اپنے اسی ہجڑے شوہر کے ساتھ رہوں، مگر موقع ملتے ہی میں اس کے گھر سے آ گئی اور میں نے اس کو اپنے گھر کا پتہ دیا اور کہا کہ میں اسے یہی ملوں گی، وہ میرے گھر پر آ کر مجھے طلاق دے دے۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ اس کے گھر سے نکل کر میں اپنے گھر واپس آ جاؤں گی، لیکن پھر سوچا کہ میں اس لڑکی سے ڈر کر کہاں تک بھاگوں گی۔ اس لیے میں نے اپنے دوستوں کی مدد سے اس لڑکی کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے اور اسی خواجہ سرا کو پکڑا دیے۔ میں اپنا یہ آخری سال سکون سے گزارنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس لڑکی کو کہا کہ اگر تم خاموش رہو گی تو میں بھی خاموش رہوں گی، لیکن اگر تم میرے خلاف گئی تو وہ سارے ثبوت میں میڈیا میں دے دوں گی۔ وقتی طور پر وہ خاموش ہو گئی۔ 2 مہینے سکون سے گزر گئے تو مجھے بھی لگا کہ اب وہ سدھر گئی ہے، یا کم از کم میری تعلیم مکمل ہونے تک وہ مجھے تنگ نہیں کرے گی۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ آج گھر آنے کو بھی تیار ہو چکی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس کے آدمی ابھی بھی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بازار میں وہی تھے جو ہمارے پیچھے بھاگے تھے۔ یہ سب سن کر تو میں بہت پریشان ہوا، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنی بہن پر فخر ہوا۔ وہ اتنی بہادر ہے کہ اکیلی اتنے بڑے معاملات سے گزر آئی ہے۔ وہ خواجہ سرا کہنے لگا کہ کہیں نہ کہیں میں جانتا تھا کہ آپ اس کے بھائی ہیں۔ اس نے مجھے بس گھر کا پتہ بتایا تھا اور گھر بھی نہیں، اس لیے اس کے بارے میں پریشان ہو کر میں آپ کے گھر تک چلا آیا۔ اس لڑکی کے خلاف سارے ثبوت میرے پاس تھے، اس لیے تو اس دن اس کے آدمی نے مجھ پر گولی چلائی تھی، لیکن اب ہمیں اس سب کو روکنے کے لیے کوئی حتمی قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ پولیس تو اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ ثبوت ہم نے تمام ٹی وی چینلز والوں کو دے دیے، جن میں صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ لڑکی یونیورسٹی کی لڑکیوں کو نہ صرف غیر قانونی نشے والی چیزیں دیتی ہے، بلکہ کئی مجرمانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہے۔ جب وہ ویڈیو ہر طرف پھیل گئی تو پولیس کو بھی مجبوراً اس لڑکی کو گرفتار کرنا پڑا۔ شکر ہے کہ سارے معاملات سیٹ ہو گئے تھے، اگرچہ میری بہن کی شادی اس ہجڑے سے بنتی نہ تھی، لیکن پھر بھی نکاح تو ہوا تھا، اس لیے اس نے اسے طلاق دے دی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس نے اتنے اہم موقعوں پر میری بہن کا ساتھ دیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ کاش وہ ایک لڑکا ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی بہن کی شادی اس سے نہ تڑواتا، لیکن ایک خواجہ سرا ایک لڑکی کی شادی تو نہیں چل سکتی نا، اس لیے میں نے اسے طلاق دلوا کر اپنی بہن کی شادی ایک باہر رہنے والے لڑکے سے کی، جو شادی کے بعد میری بہن کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر مزید دشمنیاں پالے۔ کچھ عرصے کے بعد میری کمپنی کی طرف سے میں اور میری ماں بھی باہر جانے والے تھے، یہاں کی تمام دشمنیاں یہیں پر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔